الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قابل قدر عزیز طلبہ حضرت بیٹھے ہیں، کیا بولے ایسا ہے کہ بڑے شخصیت بیٹھے تھے تو بولنا بھی نہیں آئے. بہرحال اس سال کا آغاز ہے اور آپ حضرات کو اللہ نے اپنے نبی کی وراثت کو کما حقہ حاصل کر کے اسے امت تک پہنچانے کے لیے چنا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی امامت رہبری اور رہنمائی نبیوں نے کی ہے. جب بھی کوئی نبی دنیا سے جاتا اللہ دوسرا نبی پیدا کر دیتا، پھر وہ امت کی قیادت کرتا. تو بنی اسرائیل کی قیادت نبیوں نے کی ہے. میں چونکہ اللہ کا آخری نبی ہوں، میری امت کی قیادت میری امت کے علماء کریں گے. کیا فرمایا حدیث میں؟ اگرچہ کلام ہے حدیث میں، لیکن علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر مقام عطا فرمایا اپنی امت کے علماء. فرمایا میری امت کی قیادت یہ کریں گے علماء. اب اس حدیث میں ایک جو ظاہری معنی ہے وہ تو ہم سمجھ لیتے، ہمارا بھی کیا مقام ہے، اللہ کے نبی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل فرما گئے، ہمارا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء جیسا ہے. ہم ظاہری مفہوم یہ سمجھ کر بہت خوش ہیں کہ ہم کو اس صف میں لے کے آئے. لیکن اس سکے کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اس دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے بنی اسرائیل کے نبیوں نے قربانی دی ہے. ان کو آروں سے کاٹا گیا ہے، ان کو آگ کے تنور میں ڈالا گیا ہے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اس دین کی اشاعت کے سزا کے طور پر دی گئی ہیں. تو تمہارا مقام بھی بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہے. جس طرح انہوں نے دین کے لیے قربانی دی ہے، تمہیں بھی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے. یہ ہے سکے کا دوسرا رخ. ایک مفہوم دیکھ لیں کہ ہمارا بھی مقام کیا ہے، مگر ان نبیوں کے حالات آپ پڑھیں گے. قرآن کریم کے اندر نبیوں کے حالات ہیں، حدیث کے اندر ہیں، اور بھی تاریخ کی کتابوں میں حالات لکھے ہیں. ان نبیوں کے ساتھ کیسا کیسا ظلم ہوا دین کے نام پر. تو پھر چونکہ اس امت کی قیادت ہم اور آپ کرنے والے ہیں تو پھر قربانی دینے کے لیے تیار ہو. لیکن اس قربانی سے پہلے قربانی دینے کا مزاج پیدا ہونا. ہم صاحب بڑے بات دیکھیں گے قربانی کا کہتے ہیں، مزاج نہیں بنے گا تو کیا قربانی دے گا. تو وہ قربانی کا مزاج بنانے کے لیے زمانے طالب علمی میں قربانی دینا پڑے گا اگر نبی کی وراثت کو حاصل کرنا ہے تو. اور یہ راستہ ہی قربانی کا ہے. اللہ نے منتخب فرمایا تو اس کی حکمت ہے، لیکن اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ خیر ہے، کامیابی ہے، فوز و سعادت ہے. تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تو
قربانی دینا پڑے گا. اگر کوئی آدمی بولے تو میرے پاس وہ پیدل چل کے آیا چار مینار کو تو 100 روپے دیتا ہوں, ایک نہیں 10 وقت چلے گا پیدل 100 روپے کے لیے. 100 روپے دے دو بولا, مگر شرط رکھا پیدل آنا افضل بچوں. تو آدمی دیتا نہیں دیتا قربانی. کڑی دھوپ میں دوپہر میں فون کر رہا ہوں, آ رہا پیدل 100 کی نوٹ دے رہا ہوں, چلے جاتا اپنے حولوں کے ویسا. تو یہ قربانی کس لیے دے رہا ہوں, آگے اس کو سہولت دکھ رہی, آگے اس کو نعمت دکھ رہی, آگے اس کو پیسہ دکھ رہا. تو ایک دنیا کی چند کھوٹی چیزوں کے لیے, یہ دنیا کے وقتی مفاد کے لیے آدمی بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا, لیکن جب نبی کی وراثت اور علم دین کا مسئلہ ہے تو انہیں سہولت اور آرام چاہتا, اپنی مرضی چاہتا, قربانی دینے کا مزاج نہیں ہے. مدرسے میں آنے کے بعد ارے یہ پابندی وہ پابندی, بلکہ بستر لے کے چلے جا رہا بیگ لے لے کے. طالب علم ہے, طالب علم بن کے آیا تھا, تو قربانی دینے کے لیے آیا, اور مدرسے میں آنے کے بعد معلوم ہوا او باہر نہیں چھوڑ رہے, یہاں پر چلے گئے ہلو نکل کے بیگ لے لے کے. تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو دین کے لیے قربانی نہیں دے سک رہا, دنیا کے لیے جو چاہو وہ دینے کو تیار ہے, مگر دین کی نسبت پر قربانی کا مزاج نہیں پا رہا. اس راستے میں کیسی کیسی قربانی لوگ دی. آج تو اللہ کا کرم ہے, آپ کو عزت کے ساتھ یہاں ہیں, چھت کے نیچے ہیں, سکون کے ساتھ ہیں, 3 ٹائم کھانا مل رہا وقت پہ, آپ کو کوئی تکلیف نہیں. ہاں آپ یہ کھڑے ہو کے بول سکتے ہو مرزا ہمارے بیڈ کے اوپر پنکھا نہیں چل رہا, یہ تو بول سکتے, یہ تو کمی ہے. انشاءاللہ وہ بھی 1-2 دن میں ختم ہو جائے گی وہ آپ کی پریشانی تکلیف. لیکن یہاں آپ آرام اور سہولت پسندی کے لیے نہیں آئے ہیں. میں آرام کروں گا, مجھے پنکھا چاہیے, آرام چاہیے, کھانا مجھے بہت اچھا چاہیے, اور میں ایسے گھر کا ہوں, میں ویسے گھر کا ہوں, میں ایران کا ہوں, توران کا ہوں. آپ کہیں کے بھی ہوں گے, یہاں پر آئے ہیں آپ طالب علم بن کر, اور یہ راستہ ہے قربانی دینے کا. مزاج بنے گا قربانی کا تو علم حاصل ہوگا, مزاج نہیں بنے گا تو علم سے محروم رہے گا. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ہمارے کو تو 3 ٹائم کھانے کو مل رہا. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں, یہ واقعہ بہت سنتے آپ لوگ, لیکن اس واقعے سے سبق نہیں لیتے. سن کے بس تھوڑی دیر, اس کے بعد ہاں پنکھا نہیں ہے ہمارے گھر, چاول آج کچا رہ گیا, یہ سال وضو کر سکتے ہیں اس سے. تھوڑی دیر کے بعد انہیں ویسا ہوتا. بزرگوں کے واقعات سن کے ختم, حق ادا کر دیے اس قربانی کا. ہمارا حال یہ ہے بیٹا, آج ہم کون سا ذہن اور کون سی سوچ لے کر آ کے مدرسے میں بیٹھے ہیں. اسی لیے امت میں پہلے کے مقابلے میں فتنے بہت زیادہ پیدا ہوئے, اسی کے مقابلے میں علماء کم نہیں, علماء بھی کہیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. اس کے باوجود بھی فتنے ہیں, تیزی سے بڑھ رہی ہیں, اور علماء ہیں کہ علماء وہ کون علماء ہیں جن سے آج دین کی خدمت نہیں ہو رہی, جو آج دین کی خدمت کرنے کے قابل نہیں بنے, اگرچہ ان کے گھر میں سند ہے دارالعلوم کی, مظاہر علوم کی, رحمانیہ کی, اور ہتھورا کی, اور ندوہ کی, اور کہاں کی سند لے کے آئے ہیں. طالب علم بن کے آئے تھے مدرسے میں, اور پھر نمبرات بھی امتحان میں اچھے آئے ہر سال, اور سند بھی مل گئی, سرٹیفکیٹ بھی مل گیا, شہادہ بھی مل گیا, اخلاق کا سرٹیفکیٹ بھی لے لیے. کیسا تھوڑی ہدیہ ودیہ دے کے, سندیں تو فریم کے اندر ہیں, لیکن دین کی خدمت نہیں ہو رہی. اب جزیہ نکالو, اب پھر واپس مرقات اور خطبی میں جانا پڑے گا کہ بھائی کیوں ایسا ہوا, کس چیز کا یہ نتیجہ نکلا, سالبہ کلیہ کا نکلا یا سالبہ جزیہ کا نکلا. معلوم یہ ہوا کہ طالب علمی کے زمانے میں انہوں نے نمبرات اور ڈگری تو حاصل کی, لیکن اصول علم دین کے جو اصول اور ضابطے تھے مدرسے کے, اس کو فالو نہیں کرے. اساتذہ کی بے ادبی,
غور کرے، مدرسوں کے چیزوں کو نقصان پہنچائے، مدرسے کے اصول اور ضابطے کو توڑے، مدرسے کے اندر کچھ اصول تھے بنے ہوئے ایک طالب علم کے لیے، ان اصولوں پر عمل نہیں کرا، اگرچہ کتاب میں نمبر لایا لیکن اس کی سوچ نہیں بدلی تھی، طالب علمانہ سوچ نہیں تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، جو طالب علم گستاخ اساتذہ ہوگا، جو طالب علم اصول اور ضابطے کو پامال کرے گا، وہ سند تو لے سکتا ہے، خادم دین نہیں بن سکتا۔ ہم کو خادم دین بننا ہے، عالم دین کے ساتھ ساتھ خادم دین بننا ہے۔ نبی نے فرمایا امت کی قیادت علماء کریں گے، تو اپنے آپ کو اس قابل مدرسے کی زندگی میں بنانا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے اپنی نیتوں کو درست کرو۔ آئے کس لیے؟ میں مشکات الاثار شروع کرا، اس کی پہلی حدیث ہے اخلاص النیت و تعیین المقصد، پہلی حدیث، اور کتنی اہم حدیث ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی معرفت الاعلی کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، ہر کام کرنے والے کو پہلے دل میں ارادہ کرنا پڑے گا کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، کیا ہے میرا مقصد اس سے۔ پہلے اپنے ارادے اور اپنے مقصد کو متعین کرو، اپنے اندر اخلاص اور للہیت پیدا کرو تو منزل ملے گی۔ خالی اور بابا بہت پیچھا پڑے تو آ گیا مدرسے کو کرو، ہمارے گاؤں والے پیچھا پڑے تو سال کو نکل گیا میں، ہمارے انہوں مجبور کرے، ہمارے انہوں مجبور کرے، انہوں بہت بولے تو آ گیا، بہت کرے۔ ارے طالب علم بن کے آیا میرے بھائی، اور یہاں آنے کے بعد بھی سوچ نہیں بدل رہی، تھوڑی سختی دکھ رہی، تھوڑی پابندی دکھ رہی تو مدرسہ چھوڑ کے چلے جا رہے۔ اور ہمارے سے پہلے طلبہ کیسے طلبہ تھے؟ ایک محدث بہت بڑے، غالباً ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یا نام میری زبان پہ نہیں ہے، بہت بڑے محدث تھے، بہت ہزاروں شاگرد ان کے، اتفاق سے بادشاہ وقت کی مرضی کے خلاف انہوں کو ایک فتویٰ دے دیے، بادشاہ اٹھا کے ان کو قید میں ڈال دیے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، استاد قید میں ہے، طلبہ پریشان ہے، شاگردہ اللہ یہ کیا ہوں گا۔ 3 دن ہو گیا، استاد جیل میں، اس لیے کہ کلمۃ الحق کے عند سلطان جائر، یہ ایمان کا شعبہ ہے کہ ظالم اور جابر حکمراں کے منہ پر حق بات بول دینا۔ تو بہت سے ہمارے اکابر، بہت سے محدثین جیلوں کے پیچھے، سلاخوں کے پیچھے گئے حق گوئی کی سزا میں، لہٰذا ان کو بھی جیل میں ڈال دیے۔ 3 دن ہو گئے، طلبہ پریشان، شاگردہ جو رات دن ان سے علم حاصل کر رہے تھے۔ 3 دن کے بعد ایک نوجوان بچہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کے بولا حضور ہم کو بھی جیل بھیج دیا جائے، ہم جیل جانے کو تیار ہیں۔ بولے ہاں، بڑے بڑے مجرمہ جیل سے بھاگتے بیٹا، چھپتے پھرتے، کہاں پولیس پکڑتی کی بول کے، جرم کر کے، اور تو خود آگے بولا میں جیل جانا پسند کرتا ہوں۔ معلوم ہے آپ کو جیل کیسا ہوتا، جیل کیسا رہتا؟ کھانا ایک ٹائم ملا تو ملا، وہ بھی ابلے ہوئے چاول، موٹے موٹے، وہ ابلی ہوئی دال، کوئی نہ ٹیسٹ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ قیدی ہیں آپ، مجرم ہیں، مجرم کو کیا مرغا مچھلی لا کو دیتے، لیجیے حضور تناول فرمائیے بول کے، دال کھانا، وہ بھی موٹے چاول، وہ جیل کی زندگی ہے۔ لیکن وہ طالب علم، وہ نوجوان بول رہا کہ ہم کو جیل بھیج دیجیے۔ کیوں صاحب؟ بولے ہمارا مقصد علم کا حاصل کرنا ہے، ہم جس استاد سے علم حاصل کر رہے تھے وہ چونکہ جیل میں ہے، تو ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم جیل میں بند ہو جائیں گے، ہم تکلیف گوارا کر سکتے ہیں جیل کی، مگر استاد سے محرومی گوارا نہیں کریں گے۔ ہم کو پڑھنا ہے صاحب، ہم پڑھنے کے لیے گھر بار چھوڑ کے آئے، اب ہمارے استاد کو جیل میں ڈالے اور ہم باہر رہ کے کھا پی کے مست ہیں، نہیں ہو سکتا۔ ہم کو وہ گیا جیل میں، اور جیل میں جا کے جیل کی صعوبتیں برداشت کر کے اپنے استاد سے علم حاصل کرا، تو وہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بنے تھے۔
ہم اس کو بہت ایزی لے رہے ہیں آج. علم دین پڑھے تو پڑھے نہیں تو نہیں آگے کیا جانے کا ہے, بہت ایزی لے رہے ہیں بیٹا. لیکن یہ نہیں بھولنا کہ اللہ نے راستہ بنایا ہے آپ کے لیے, اللہ نے بھیجا, آپ خود نہیں آئے. آپ کے ماں باپ نے بھیجا تو اپنی مرضی سے نہیں, اللہ نے ان کے دل میں ڈالا. اور بعض جن کے اندر جذبہ ہے پڑھنے کا, اللہ نے ان کے دل میں ڈالا, بعض کے ماں باپ کے دل میں ڈالا تو یہاں تک آیا. اور علم دین کا راستہ تعیش پسندی کا نہیں ہے, قربانیوں کا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہ قاعدہ ہے. کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا ہے. کیسے عجیب عجیب دور کے لوگ تھے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ بہت مشہور واقعہ لکھا ہے کہ وہ پہنچے مدرسہ داخلے کے لیے, دارالعلوم یا مظاہر علوم. تو ناظم صاحب کے پاس گئے, بولے کہ حضرت داخلہ چاہیے مجھے. بولے وہ آپ تو بہت لیٹ آئے, بولے داخلے بند, ہم تو بند بھی نہیں کر رہے. اللہ 24 گھنٹے کھلا, آنے والے آتے رہو, داخلہ لیتے رہو. لیکن وہاں تو چونکہ وہ ابتدائی دور تھا دارالعلوم کا بھی, اور بولے داخلہ بند. حضرت میں بہت دور سے آیا اور میں کچھ تمنا لے کے آیا, میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. بولے نہیں داخلے بند ہے. بولے وجہ کیا ہے؟ بولے ہمارے پاس مطبخ نہیں ہے, اب یہ شروع کا دور چل رہا دارالعلوم کا ہے, تو مطبخ نہیں ہے, کچھ پکڑا وکڑا نہیں. ہمارے پاس بستی کے جتنے لوگ ہیں اہل خیر ہیں, وہ لوگ اپنے اپنے استطاعت کے مطابق ایک ایک دو دو بچوں کی کفالت لے لیے کھانے کی, کوئی ایک کی, کوئی دو کی, کوئی تین کی, اللہ جس کو جتنا دیا. تو وہ لوگ اپنے اپنے ذمے دو دو تین تین بچوں کی کفالت, کھانے کی ذمہ داری لے لیے. اب کوئی بچا نہیں شہر میں ایسا کہ جو یہ آفر کرے کہ کوئی طالب علم آئے تو میرے نام کر دو, میں تیار ہوں. اب کوئی بھی نہیں بچا. بستی کے پورے لوگ بک ہو گئے, بولے پورے جتنے طلباء تھے سب بک ہو گئے, سب کا کھانا ان کے گھروں سے جاری ہو گیا. تو اب کوئی ہے نہیں, تو اب آپ کا داخلہ ہم کیسا کرنا, سب بھوکے رہیں گے. حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت داخلہ آپ دے دیجئے, کھانے کی فکر میں کر لیتا ہوں, آپ چھوڑیے, میں ذمہ دار ہوں اس کا, آپ اس کی فکر مت کیجیے, آپ داخلہ دے دیجئے, میں پڑھنا چاہتا ہوں مدرسے میں. بولے حضرت ٹھیک ہے, ہم کو کیا اعتراض ہے. تو وہ داخلہ لے لیے انہوں, اور داخلہ لے لیے. فرماتے ہیں کہ دن بھر میں سبق میں درس میں حاضر ہوتا, شام کو مغرب بعد اور عشاء بعد تکرار میں رہتا طلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ. رات کے 11-12 بجے جب ساتھی سو جاتے مطالعہ کر کے تکرار کر کے, تو رات کے اندھیرے میں 12 بجے استاد سے اجازت لے کر میں وہاں پر فروٹ کی دکانیں ہوتی, سبزی کی دکانیں, سبزی منڈی, فروٹ منڈی, وہاں جاتا. اور وہاں جانے کے بعد تربوز کے, خربوز کے, سنترے کے, پتہ نہیں کس کے چھلکے وہاں پر پڑے ہوئے رہتے. دن بھر منڈیوں پہ کاٹ کاٹ کے بیچتے لوگ, تو اس کے چھلکے پڑے ہوئے رہتے تھے. رات کے اندھیرے میں جا کے سناٹے میں وہ چھلکے اٹھا کے لاتا اور اس کو دھو کر اس کے ٹکڑے کر کے ایک وقت کھا لیتا. پھر 24 گھنٹے تک میں درس میں مشغول رہتا پڑھنے میں. 1 سال فرمایا, 1 سال, 1 دن 2 دن نہیں, لکھا ہے 1 سال پورے. رات کو چلے جاتا تھا اور وہ چھلکے اٹھا کے لا کے دھو کے کھاتا تھا. ایک وقت پیٹ میں وہ چھلکے جاتے تھے پھلوں کے, روٹی کا ٹکڑا نہیں, چاول نہیں, پھل نہیں, ترکاری نہیں, ٹکڑے جو زمین پہ پڑے ہوتے تھے کھایا 1 سال تک, مگر اپنے کسی گھنٹے میں ناغہ نہیں کرا. اور پھر انہی کا واقعہ لکھا ہے کہ زمانے طالب علم میں گھر سے خط آتے تھے. اب تو بٹن دبائے چلے, ممی پپا شروع ہو گئے. اس زمانے میں خطوط آتے تھے تو حضرت یہ سوچ کر خط نہیں کھولتے تھے کہ اگر غم کی خبر ہوں گی تو ذہن منتشر ہو جائے گا, پھر پڑھائی میں دل نہیں لگے گا. غم کے مارے کوئی غم کی خبر اور کوئی خوشی کی خبر ملی تو جانے کو طبیعت چاہیں گی, تعلیم کا حرج ہوگا, اس ڈر سے خط نہیں کھولتے تھے. ایک مٹکا خرید کے لا کے رکھ لیے تھے کمرے میں, جتنے خط آتے سب اس میں ڈالتے تھے, کھولتے ہی نہیں تھے. سال گزر گیا,
جب امتحانات ہو گئے، نتیجہ نکل گیا، پاس ہو گئے، تو پھر وہ مٹکا اونڈلے، اس میں خطوط تھے بہت سال بھر کے، وہ خطا کھول کھول کے کاپی لے کے پین لے کے بیٹھے، وہ خطا کھول کے یہ فلاں کی طرف سے خط آیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے ماننے کے لیے ان کی تعزیت کرنا ہے، ارے وہ ان کے پاس بیٹا پیدا ہوا، ہاں اچھا ان کا اس کو مبارکباد دینا ہے، ان کے پاس ان کی شادی ہوئی، وہ کیا کیا لکھا ہوا تھا وہ سب ڈائری میں نوٹ کر لیے، کس کو پرسہ دینا ہے، کس کو مبارکباد دینا ہے، وہ پہلی لسٹ بنا لے کے گھر کو گئے، اور اس کاپی کے اعتبار سے ہر ایک کے پاس پہنچ کے جس کو تعزیت کرنا تعزیت کرے، جس کا نے پرسہ دینا ہے پرسہ دیے، جس کو مبارکباد دینا ہے دیے۔ لوگوں تعجب کرے صاحب 1 سال پہلے ہم خط لکھے تھے، آج آ کے انہوں مبارکباد دے رہے، ان کو کیا معلوم خط چلو 1 سال کے بعد پڑھے، آج پڑھے آج۔ تو یہ شوق، یہ قربانی حضرت شیخ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کے کتنے خلفاء ہیں جو دنیا میں رشد و ہدایت کا کیا ماجگل بنے ہوئے ہیں، ان کو وہ مقام ملا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ، بڑے بڑے اکابر ہمارے ان کے خلیفہ، اور ان کی طالب علمی کا دور کیسا گزرا اس قربانی سے۔ ہم ان واقعات کو سن کر ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ کیوں سنائے جاتے ہیں؟ آپ بھی اپنے آپ کو سمجھو، اپنے مقصد کو سمجھو، اپنی نیتوں کی اصلاح کرو کہ بھئی ہم کو کس لیے بھیجا گیا، ہم کس لیے آئے ہیں۔ ہم طالب علم بن کر آئے ہیں، طالب عیش، طالب سکون، طالب سرور بن کے نہیں آئے، طالب علم بن کر آئے ہیں۔ اور جب طالب علم بن کر آئے ہیں تو پھر حدیث میں تو عام مومنوں کے لیے ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں اس کو ہر خواہش پوری ہوتی ہوئی نہیں دکھے گی، یہاں اس کی مرضی نہیں چلے گی، اس کی خواہشیں نہیں ہوں گی، یہ دنیا قید خانہ ہے۔ تو ایک طالب علم کے لیے مدرسہ تو اس سے بھی زیادہ بدرجہ اولا قید خانہ ہے، اس لیے کہ تجھے اپنے لیے نہیں بننا ہے، تجھے امت کے لیے بننا ہے۔ خالی تیرے اپنے گھر میں تیری اپنی زندگی میں دین آئے یہ نہیں ہے مقصد، دین حاصل کر کے دین کی اشاعت اور عبادت دونوں کرنا ہے، اور وہ ایک عالم ہی کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کے راستے پہ نکلے تھے، بہت ہو جاتا، ہاں دین کی اشاعت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام دین کی حفاظت ہے۔ اللہ کی قسم یہ صرف عالم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فتنے اقتدار کی شکل میں کیسے کیسے آ رہے ہیں آئے دوستو، کرتا کوئی کون کرے گا مجھ صاحب؟ علماء۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا میری امت کی قیادت میری امت کے علماء کریں گے۔ تو آپ وہ قائد بننے کے لیے آئے تو یہاں آپ کا مزاج کیسا ہے؟ پھر حسرت باتیں کر رہا تو چھوٹو، آپ کا مزاج کیسا بنا؟ عصر کی نماز پڑھنا پڑھے باہر جانے کے قید خانے سے نکلو، مختلف بہانوں سے چٹھی لینے کو مفتی صاحب کرنے چلے جاتے ہیں، شیخ صاحب کرنے بھی چلے گئے تھے، ایسا دیکھ رہا بہت زور سے آ رہا ہے، اس کو جلدی بھاگنا چاہ رہا ہوں۔ اور ایک طالب علم گیٹ پہ مدرسے کے اصول کو واچ مین اگر فالو کر رہا، اس اصول کو اپنا رہا، تو واچ مین کو بڑے ہاں بہت بڑا بیٹا تو دیکھ لیتے، تیرے کو بھی کہتے بات بھی چاہیے دیکھ لیتے۔ یہ سوچ کہاں سے بن رہی طالب علم؟ وہ طالب علم نہیں ہے، گنڈا ہے، وہ آوارہ ہے، وہ طالب علم نہیں ہے۔ جو مدرسے کے اصول اور ضوابط کو نہیں سمجھ رہا، اس کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہا، وہ طالب علم نہیں ہے۔ وہ لچے لفنگے ہیں جو کرتا پیجامہ گول ٹوپی پہن کے طالب علم بن کے داخلہ لیے مدرسے میں، جو گیٹ پہ جا کے یہ بول رہے ہیں کہ بہت اڑاتے رہے، دیکھ لیتے ہیں۔ سند تو مل جائیں گی، دین کے خادم نہیں بنے گی بیٹا، یاد رکھنا۔ سند تو لے لینا، رحمانی، قاسمی، مظاہری، ندوی اور فلاں فلاں اشاعتی، وہ سب لے لینا سند۔ تو میں مسجد میں بول کے بولو دین کے خادم نہیں بنیں گے،
پھر جو تم دنیا امت ذلیل کریں گی اور تمہارے منہ پہ جب تھوکیں گی تب پتہ چلے گا میں واچ مین کے ساتھ کیا کرا، میں مدرسے کے اصول اور ضوابط کو کتنا اس پر عمل کرا، کتنا چھوڑا، کتنا اساتذہ کی بے ادبی کرا، جب احساس ہوگا۔ لیکن اب بچتا ہے کاوری جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ پہلے حفاظت کرنا ہے کھیت کی، چڑیا چگنے کے بعد بیٹھ کے رو رہا کس بات کس کا؟ تو طالب علم نام ہے، طلب علم نام ہے قربانیوں کا، سہولتوں کا نہیں ہے۔ اگر آپ سہولت چاہتے ہیں، گیٹ کھلا ہے آپ کے لیے، آپ جا سکتے سامنے، رات کے اندھیرے میں نہ کو، دن کے اجالے میں جاؤ، ہم آپ کو لے جا کے گیٹ کے باہر تک آپ کو عزت کے ساتھ چھوڑ دے، جاؤ۔ اگر قربانی کا مزاج لے کر آئے ہیں تو ویلکم، موسٹ ویلکم، اہلاً وسہلاً مرحباً بکم۔ یہاں تو آپ کو الحمدللہ ہر طرح کی سہولت دینے کی انتظامیہ پوری کوشش کر رہا، لیکن چونکہ انسان ہے کبھی ذاتی ہوتی رہتی، کچھ قدر ہوتی، کچھ ناقدری بھی ہوتی، کچھ اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی۔ لیکن کیا ہم چاہتے آپ آئے ہیں تو ہونا بل کے تکلیف دینا؟ اس کو سال بعد بغیر پنکھے کے سنا کوئی چاہتا نہیں چاہتا۔ ہم تو آپ کو مہمان رسول سمجھتے ہیں، آپ کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، مگر آپ اس لائق تو بنو کہ آپ کی خدمت کو سعادت سمجھیں۔ آپ کی ہم خدمت کر رہے ہیں، میں جا کو واچ مین کو ہاں دیکھ لیتا ہوں، کھیل لے دیوارہ کود کے جا رہے ہیں، جمعہ کے دن فجر چھوڑ کے کرکٹ میچ کھیلنے جا رہے ہیں۔ اب جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ نہیں گئے سال تک تو گئے ہر جمعہ۔ اب یہ جمعہ کو میرے کو نگرانی کرنا پڑے گا، جمعہ کو فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیڈوں پہ کون ہے کون نہیں ہے، فجر میں حاضری لینا پڑے گا جمعہ کے دن خاص طور پہ۔ بہت خطرناک ہے ہمارے لیے۔ اب نامہ لیا تو بولیں کیا ہے، اگر میں نام بولا تو آپ لوگ بولیں گے، آپ لوگ معلوم ہو جائے گا ان کا نام افنان ہے بلکہ۔ اگر میں ابھی نام لے لیا تو آپ بولیں گے نہیں وہ طلحہ ہے، نام معلوم ہو جائے گا آپ لوگوں کو، اس لیے میں نام نہیں لیتا ہوں۔ اب اس سے نامہ لے سکتا ہوں مگر تو آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا وہ کون کون ہے سرغنے جو چکمے دے کر جاتے ہیں، بہت فخر محسوس کرتے کہ اپنی صلاحیت ہے، اپنے نمبرات دیکھو، رپورٹ دیکھو، قسم کھا سکتا ہوں دین کے خادم نہیں بنیں گے تو جب مدرسے کے قانون کو توڑ کے چلیں گے۔ دیکھ لینا میں زندہ رہا نہیں رہا تم کیا خدمت کریں گے، دین کی کام کریں گے اور کیسی کریں گے، دیکھ لینا تم۔ ہم دیکھ رہے ہیں بڈھے ہو گئے دیکھ دیکھ کے، جو یہاں اپنے آپ کو نہیں پہچانا امت اس کو نہیں پہچانی۔ میں دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں بہت سنا سکتا ہوں واقعات رحمانیہ کے کہ یہاں ناقدی کر کے نکل گئے تو ہوٹل میں پیالیاں دھو رہے تھے، چائے لا کے دے رہے تھے گراہک کو، ہم ایک ہوٹل میں پہنچ گئے، اتفاق سے ایک بچہ ہمارے کو دیکھ کے چھپا، میرا کون ہے جا کے تحقیق کرے تو معلوم ہے رحمانیہ میں پڑھ رہا تھا، ایک مول صاحب کسی غلطی پہ مارے تو ان کا کالر پکڑ لیا تھا تو ہوٹل میں پیالیاں دھو رہا، جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو مدرسہ قربان کا ہے، یہاں پڑھنے آئے ہیں بیٹا، یہاں آزادی پوری زندگی پڑی ہے آپ کے لیے۔ یہاں آئیں گے شیطان طرح طرح سے آپ کو ورگلاتا، بہکاتا، مکر و فریب آپ کے ساتھ کرتا، آپ کا دل کو اچاٹ کرتا، ذہن کو منتشر کرتا کہ بھاگو یہاں سے، کسی نہ کسی بہانے سے بھاگ یہاں سے، سختی کے نام پہ تو بھی بھاگ جا، کتاب نہیں سمجھ میں آ رہی بول کے بھاگ جا، یہ بھاگ جا وہ بھاگ، یہ شیطان حاوی ہو رہا اور شیطان کے جال میں ہم پھنس رہے ہیں۔ ہاں اصل میں بات نہیں چھوڑ نکل جا رہا، پھرنے کو آیا تھا، کئی کے واسطے آیا میں، یہاں تھوڑے دن کی قربانی دینا ہے آپ، ایک سوئی کے ساتھ قربانی دو، انشاءاللہ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے دنیا بنائی، کہاں جانے والی ہے وہ؟ آپ کو آرام ہی آرام، عیش ہی عیش ہے، سہولتیں ہی سہولتیں ہیں، خواہشات بھی پوری ہوں گی۔ اس لیے کہ شاعر نے کیا کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس قابل اپنے آپ کو کہاں بناتے آپ؟ باہر نکل کے چورستے پہ، ہوٹلوں میں، مدرسوں میں،
آپ یہاں بنو، انشاءاللہ اللہ بنا کر نکھار کر امت کے سامنے آپ کو لے جائے گا، تو پھر وہاں آپ کے ذریعے سے دین کی اشاعت اور حفاظت دونوں کا قربانی دینے کا مزاج اپنے اندر۔ 3 شاگرد تھے کسی زمانے میں، ایک کا نام تھا ابن المقری اور ایک کا نام تھا ابو الشیخ، اور ایک طالب علم کا نام تھا طبرانی یا تبرانی، طبرانی ہے نا سر، علامہ طبرانی رحمۃ اللہ، بہت بڑے محدث۔ یہ 3 شاگرد طالب علم تھے، یہ تینوں فیصلہ کرے مسجد نبوی میں جا کے حدیث کا علم حاصل کرے، چلے گئے، فاصلے پر تھے، چلے گئے وہاں جا کے پڑھنے تو بیٹھ گئے درسگاہ میں، مگر کھانے وانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب تھوڑا کچھ جو لے کے آئے تھے ساتھ میں وہ ختم، پیسے کچھ لائے تھے وہ بھی ختم، آئی پوائنٹی، اب نہ ٹفن توشا ہے اور نہ پیسے ہیں، سب خالی ہو گیا۔ ایک دن گزر گیا، بھوکے ہیں، پڑھ رہے حدیث، دوسرا دن ہو گیا، بھوکے ہیں، کچھ نہیں مل رہا کھانے سوائے پانی کے، دوسرا دن گزر گیا، کچھ نہیں ملا، تیسرا دن گزر گیا، کچھ نہیں ملا۔ کس کو؟ مہمان رسول۔ طالب علم کون ہے؟ مہمان رسول۔ 3 دن ہو گئے تو وہ 2 ساتھیاں ابن المقری علیہ الرحمہ اور ابو الشیخ علیہ الرحمہ نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ہم ذرا گھر کو جا کے آتے ہیں، اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی، 3 دن ہو گیا، برداشت نہیں ہو رہی بھوک، ہم گھر کو جا کے پھر کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے ذرا کچھ کھا پی کے کچھ اور کھانا اور پیسے کچھ لے کے آتے، پھر ہم پڑھتے، بلکہ وہ دونوں چلے گئے۔ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں بھوکا رہ جاؤں گا مگر میں کوئی سبق ناغہ نہیں کروں، میں سبق کا ناغہ نہیں کروں، پرواہ نہیں، موت آئی تو آئی، کیا کرتے، اللہ کی مرضی، مگر میں سبق کا ناغہ نہیں کروں گا اپنے پیٹ کے لیے۔ تو اب تیسرا دن تو گزر گیا، اب چوتھے دن اٹھے تو اب چلنا نہیں آ رہا، اتنے نٹھال ہو گئے بھوک سے کہ چلنا نہیں آ رہا، تو بیٹھے تھے مراقبہ کر کے، نیچے منڈی کر کے بیٹھے، تو دل میں بات آئی کہ طبرانی تو جس کا مہمان ہے اس کو جا کے بول، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایک مہمان ہے نا، رسول اللہ میزبان ہے طلبہ کے، تو یہی ہے نا میزبان یہی ہے، تو جا کے پریشان کہیں کو رہا، جا کے میزبان کو بولو۔ یہ دل میں خیال آیا اور اٹھ کے روضہ اقدس کی طرف گئے، جالی کے پاس گئے اور وہاں درود و سلام پیش کرے، نذرانہ عقیدت پیش کرے، اور پیش کرنے کے بعد ایک ہی جملہ فرمائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، میں بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ فرما رہے کہ میں سلام پڑھ کے دعا کر کے التجا کر کے بیٹھا اور اپنی جگہ پہ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کوئی آئے اور آ کے میرا نام لے کے بول رہا کہ بھائی طبرانی کون ہے یہاں؟ طبرانی میرا نام لے کے پکار رہا۔ میں پلٹ کے دیکھا، اس کے سر پر ہنڈی ہے، کھانے کی سالن کی ہنڈی رکھی ہوئی ہے اور روٹی ہے اور کچھ ہاتھ میں پھل ہیں، وہ لے کر میرا نام لیا، فرماتے ہیں کہ میرا نام لے کر پکارے مسجد میں گیا اور جا کے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں اور آپ کو میرا نام کیسا معلوم؟ فرمایا کیا بتاؤں، میرا گھر ابھی مسجد سے متصل ہے، ایک ہی دیوار ہے، وہاں میں دوپہر میں ابھی کھانا کھا کے قیلولہ کرنے لیٹا تھا، آگ لگی تو خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے کہ علوی جہاں میرا مہمان وہاں بھوکا ہے، پہلے اس کے کھانے کی فکر کر۔ میں نیند میں سے ہڑبڑا کے اٹھا، گھر میں دیکھا بیوی کھانا پکا کے نکال رہی تھی، بیوی کو بولا اپنے لیے پھر پکا لینا بعد میں، پہلے میرے آقا کے حکم پر عمل کرنا ہے، وہ کھانا لے کر میں آیا ہوں، آقا نے تمہارا نام بتا کر کہا تھا میرا مہمان بھوکا ہے، جاؤ اس کی فکر کر۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ طالب علم کے لیے۔ تم بولیں گے ہم بھی طالب علم ہیں، کہ جا کر گیٹ پہ بتا دیکھ لیتے ہو کہ تو طالب علم ہے، مدرسے کے پنکھے صحیح نہیں ہیں، پتیاں ٹیڑھی ہیں، لائٹاں پھٹ رہی ہیں اور کھٹکے ٹوٹے ہوئے، بورڈاں ٹوٹے ہوئے، کون کر رہا ہو؟ شیطان۔ کون کر رہا ہو؟ شیطان نہیں،
یہ وہ شیطان ہے جس کا فیس طالب علمانہ ہے، اندر چور ہے اپنے اندر سے، اس کے کارنامے ہیں۔ ان کے لیے رسول اللہ میزبانی کرتے۔ طالب علم کس کو بولتے ہیں اور قربانی کس کو بولتے ہیں؟ امام محمد بن شیبانی محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک علاقے میں جا کے درس دیتے تھے، ایک علاقے میں درس دیتے تھے، تو دوسرے دور کے علاقے والے آئے حضرت کی خدمت میں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، حضرت ہماری بستی بہت دور ہے، ہمارے پاس سے پورے لوگ آ کے یہاں پر آپ کے پاس شریک ہونا درس میں یہ ممکن نہیں ہے، بہت دور ہے حضرت، ہماری بستی والوں کی خواہش یہ ہے کہ جیسا آپ اس بستی والوں کو پڑھا رہے ہیں ہماری بستی میں بھی تشریف لائیے تاکہ ہم بھی علم دین آپ سے حاصل کر سکیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یہاں پڑھا کے پھر اتنا لمبا چل کے جا کے آپ کی بستی میں پڑھاؤں، وقت ملے گا اس لیے میرے کو دن ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ مسافت لمبی ہے، کوئی 2 کلومیٹر نہیں ہے، بہت لمبی مسافت ہے، میرے کو تو گھنٹوں چلنا پڑے گا، تو آنے جانے میں اس ٹائم پورا ختم ہو جائے گا، میں پڑھا کیا پاؤں گا، لہٰذا میرے لیے تو مشکل ہے۔ تو ان کو تڑپ تھی، علم کی تڑپ تھی، انہوں نے بولے کہ حضرت ہم پوری بستی والے آپ کے لیے سواری کا انتظام کرتے ہیں، اونٹ یا گھوڑا جو بھی تھا ہم سواری کا انتظام کرتے، آپ سواری میں بیٹھ کے انشاءاللہ جلدی پہنچ جائیں گے اور ہم آپ سے پڑھ لیتے۔ حضرت منظور کر لیے، ان کی تڑپ تھی علم کی حاصل کرنے کی، حضرت منظور کر لیے، وہ لوگ سواری کا انتظام کیے، حضرت یہاں اپنے علاقے میں درس دے کے پڑھا کے پھر سواری کے ذریعے سے دور دراز اس مقام پہ جا کر پڑھا کر آتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ ایک دن ایک طالب علم آیا، ایک آیا عاشق علم آ کے بولا کہ حضرت میں الگ سے کچھ کتاب آپ سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، ایک فلاں کتاب ہے میں وہ آپ سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں پڑھا تو سکتا ہوں، پڑھا تو دیتا، مگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں یہاں اتنی دیر پڑھاتا ہوں اتنے لوگوں کو، پھر فوراً سواری پہ بیٹھ کے اتنی دور اس علاقے میں جا کے وہاں پڑھا کے آئے تک میرا پورا دن نکل جاتا اور میں تھکا ہوا رہتا ہوں، میں وہ کتاب نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ تو وہ طالب علم تھا، وہ واچ مین کو دیکھ لے تو بولنے والا نہیں تھا، وہ مول صاحب کو آنکھ دکھانے والا نہیں تھا، وہ طالب علم تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے ٹائم نہیں ملتا، میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہاں سے فارغ ہو کر سواری پہ جب بیٹھے اس علاقے پہ جانے کے لیے تو آپ سواری پہ بیٹھے، میں کتاب ہاتھ میں لے کے سواری کے ساتھ بھاگتے رہتا ہوں، آپ مجھے پڑھا دو، وہاں پہنچے تک میرا سبق ہو جائے گا۔ طالب علم تھا، کیا قربانی کا مزاج تھا کہ حضرت آپ سواری پہ رہو، میں بھاگتے رہتا ہوں ساتھ میں کتاب لے کے، آپ تقریر کرتے رہو، میں سنتے رہتا ہوں، میرا سبق ہو جاتا۔ یہ شوق اور جذبہ تھا، اپنے وقت کے محدث بھی بنے، مفسر بھی بنے، فقیہ بھی بنے، بڑے بڑے اکابر اولیاء۔ ہماری ان قربانیوں کے بعد اللہ نے ان کو روشن بنایا، ان کو اس مقام پہ پہنچایا۔ آج تم تھوڑی سی سہولت دیکھنے کو آئی یہاں پر، ہر چیز کی سہولت ہے، وہاں تو 3 دن 4 دن کے فاقے ہوتے تھے مگر سبق کا ناغہ گوارا نہیں ہوتا تھا۔ یا تمہارا حال یہ ہے کہ تم کو عزت کے ساتھ رکھ کے کھلا کے پلا کے ہر طرح کی سہولت اور آسائش دے رہے تو بھی تمہارا دل نہیں لگ رہا، وہ سختیاں ہیں، وہ ایسا ہے، وہ بڑے فون کی سختی ہے، وہ پابندی ہے، ایسا سونا دیکھنے آئے یہاں پر۔ پھر قربانی کہیں گے دینا ہے تمہارے کو، اپنی خواہشات پر ایک پیر رکھو گے تو دوسرا جنت میں پہنچو گے، اپنی خواہشات کو کچلو گے تو تم بنو گے، تم خواہشوں پہ چلو گے تو تم کیا بنو گے؟ تم شیطان کا اعلی کار بن رہے مدرسے کے اندر، ہر خواہش کو پوری کرو، تمہاری خواہش پوری نہیں ہوئی تو سختی دکھ رہی تمہارے کو، یہ سختی نہیں ہے، یہ رحمت ہے، سختی نہیں ہے۔ آپ کے اوقات کو قیمتی کیسا بنانا، یہ مدرسے والوں کی اور اساتذہ کی فکر ہوتی ہے۔ آپ کے اوپر سختی نہیں ہے میرے بچوں، سختی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جس مقصد اور نیت لے کر آپ آئے اس میں آپ کامیاب ہو کر یہاں سے جانا تاکہ آپ کے ذریعے سے بھی دین کی خدمت اور دین کی اشاعت اور عبادت ہو اور مدرسے کی نیک نامی ہو۔ اسی کی فکر اساتذہ اور انتظامیہ کرتے اور کیا کرتے؟ کسی کو 2 پیسے کی امید ہے آپ سے؟
نہیں ہمارے کو 2 پیسے آپ دیے ہدیہ لا کے گلبرگہ سے ماما پوری لاتے بول کے آپ کا خیال کرنا، ایسا تو نہیں ہے، لائے تو لائے نہیں تو نہیں لائے، مگر آپ مہمان رسول ہیں، آپ کی قدر و منزلت ہمارے دل میں ہے، ہم آپ سے 2 روپے کی امید رکھ کر ہمارے بس ہماری یہ خوشی ہے کہ آپ آئے، قربانی دے کر آئے اپنے گھر سے، گھر کو چھوڑے، ماں باپ کو چھوڑے، بھائی بہنوں کو چھوڑے، محلے کو چھوڑے، دوست احباب کو چھوڑے، اتنی قربانی دے کر آئے ہیں مدرسے میں، تو یہاں کے اوقات آپ کے قیمتی بنے اور ان قربانیوں کا صلہ آپ کو ملے، کل اللہ آپ سے اپنے دین کی خدمت پہ، یہ ہماری فکر ہے اور جذبہ ہے، اسی کے لیے ہم سال بھر لوگوں سے جا کر مانگتے، دیو اللہ کے نام پہ مہمان رسول ہے، ہم ان کے اوقات کو قیمتی بنا کے ان کو پڑھا کے ہم بنا رہے ہیں امت کے لیے، اس کے لیے مانگتے جاتے ہیں، اور پھر آپ آ کے ہمارے کو سہولت بھی ہونا، ہمارے کپڑوں کے کالر کے اندر کی پٹی بلیک بھی رہنا، اور ٹوپی ایسی ڈیزائن بلیک پٹی والی رہنا، پیچھے دل بنا ہوا رہنا، استینہ ایسے بٹن والے رہنا، موبائل خالی کا چھوٹا رہنا، یہ ہماری سوچ ہے۔ شوہر تم طالب علم ہے یا نہیں، تم اپنے گریبان میں چھان کے خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم طالب علم ہو کہ نہیں ہو، تمہارا ضمیر تمہیں بتائے گا کہ تم کیا ہو۔ تو یہ مدرسہ قید خانہ نہیں ہے بیٹا، یہ آپ کے لیے قربان گاہ تو ہے، لیکن یہ اس وقتی قربانی کا صلہ جو آپ کو دنیا اور آخرت میں ملے گا، آج اس کا اندازہ طالب علم کو نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوقات مدرسے میں برباد ہوئے۔ ناظم صاحب بولے مل صاحب سے لکھا گیا، مل صاحب بول رہے فلاں سے لکھا گیا، 4 مہینے بیڈ پہ آرام کر رہے، کھا پی کے مست قلندر سب کچھ اندر کرتے، پڑھنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، شوق نہیں، بہانے سے انہیں بیڈ پہ، بہانے سے گیٹ کے باہر تلاش میں ہے، انہیں کب باہر جانے کا موقع ملے، کب اندر بیڈ میں۔ کتنے بدنصیب طالب علم ہے تم کہ استاد آیا نماز کے لیے تو بیت الخلا میں جا کو گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے، ادھر سن لیتے ہیں خوشبو سن، کیا زندت ہو گئی، کیا ذلیل حرکت ہو گئی کہ نماز چھوڑ کر بیت الخلا میں بیٹھ رہا، کون؟ طالب علم، مہمان رسول۔ میرے کو شرم آتی سن کے جب اساتذہ بولتے آگے کتاب، کتنی دیر میں کھڑا رہا، وہ نکلا ہی نہیں بیت الخلا میں سے، کیا اس کا دل لگ گیا کہ اندر تبرکات دیکھ کے۔ اس کے لیے آیا بیٹا، آرام کرنے آئے، 4 مہینے صحت بنا کے بس چلے تو چلنا نہیں آ رہا، بیٹھے تو بیٹھنا نہیں آ رہا، قربانی دینا ہے، تھوڑی سال، 2 سال، 5 سال، 8 سال، یہ قربانی ہے۔ زندگی الحمدللہ آپ کی اللہ نے رکھی ہے، پڑھی ہے، آپ کو آزادی بھی ملے گی، آپ کو میدان بھی ملے گا، اور آپ کی وقار اور اہمیت امت کے دلوں میں ذہنوں میں بیٹھے گی، اللہ آپ سے کام لے گا۔ یہ وقتی قربانیوں کے بعد آپ سہولتیں دیکھیں گے، ہماری مرضی کے مطابق کھانا، ہماری مرضی کے مطابق رہائش، ہماری مرضی کے مطابق ساری سہولتیں، ہمیں جب چاہے جب باہر جانے آنے کی اجازتیں، یہ آپ کی خواہشیں ہیں، یہ شرعی خواہشیں نہیں ہیں، آپ کی ذاتی خواہشیں ہیں، اور وہ خواہشیں نفسانی خواہشیں ہیں، روحانی خواہشیں نہیں ہیں۔ میں بہت بچے ہیں ایسے مدرسے کے اندر جن کو میں بولا کہ بھائی جا اوپر سے پان لے کے آ سپنا پہ سے، تو میرے کو پوچھ رہا حضرت یہ سپنا کہاں ہے، سپنا پان شاپ کہاں ہے؟ یہ بچے مدرسے میں میرے سے پوچھے، میں اثر کے بعد کبھی پان منگانا رہا تو بچے کو کسی کو جو سامنے دکھا اس کو بنا دیتا، حضرت سپنا پان شاپ کہاں ہے؟ پوچھ رہا، رش آتا ہے ایسے طلبا پہ جن کو کٹا نہیں معلوم ہے، مدرسے میں آئے بس پڑھنے آئے، آپ باہر گھومنے آئے، 4 مینار دیکھنے آئے، چوریاں کرنے آئے، مدرسے کے اصول کو توڑنے آئے، کیا بننے آئے؟ بننے آئے تو پھر یہ گیٹ پہ ہنگامہ، وہاں مول صاحب کو لکڑی لے کے پھرنا پڑ رہا، کہیں کے لیے آئے تھے بیٹے یار؟
آپ کو بننا ہے اور بننے کے لیے کچھ قربانی دینا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو کسی قسم کی، کوئی تکلیف نہیں ہونا مہمان رسول کو، لیکن مہمان رسول اپنے آپ کو سمجھے تو کہ میں مہمان رسول ہوں، میرا کیا مقام ہے، میرا کیا مقصد ہے، میری کیا نیت ہے، میرا کیا جذبہ ہے، وہ سمجھنے کو آج تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا دل، اس کا ذہن منتشر رہ رہا، کبھی دل لگ رہا، کبھی نہیں لگ رہا، دل لگ رہا، جا بھائی کیا کرنے کا، یہاں دل لگانا پڑے گا بیٹے، دل لگانا پڑے گا۔ کیا ہے وہ شعر، بہت مشہور شعر ہے نا، ندیم ہر وقت سناتے رہتا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مٹاؤ مدرسے کی زندگی میں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اپنے آپ کو مٹاؤ، قربانی دو، یہاں بننے کے لیے تم تکلیفیں برداشت کرو، اللہ بلندی کے مقام پہ تم کو پہنچائے گا۔ پھر جو دنیا یہ بولتی تھی کہ میرے بچے کو حافظ عالم بناؤں گا، کھائیں گا کہاں سے، کھجائیں گا کہاں سے، کمائیں گا کہاں سے، وہ دنیا رش کرے گی کہ اللہ ہم کروڑ پتی ہو گئے، اڈلی ڈوسا اپما اتپا، ہماری زندگی اس میں مول صاحب کو دیکھو کیا ٹانگا، مچھی، چکن، مٹن، نہیں بولتا پھر بچے کو حافظ بناؤ عالم بناؤ، کھائیں گا کہاں سے، کھجائیں گا کہاں سے کہتے، پھر انہیں بول رہا، ارے مول صاحب کیا کھاتے جی، ارے حولے اللہ کھلا رہا، عزت کے ساتھ کھلا رہا۔ تم لوگ کروڑ پتیاں ہو گئے تو صبح اڈلی اپما، ہمارے پاس پیشنٹوں کو کھلاتے تھے، ہمارے پاس کا مولوی دت تڑی، کیا عزت دیکھنے آپ مولویوں کی۔ یہ ہے اللہ کا انتخاب، یہ ہے اللہ کا انعام۔ ہم کو یقین نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مدرسے میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں گے، اللہ پھر دنیا میں بھی سرخروئی چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکائے گا۔ کم سے کم اتنا تو سوچ لو کہ اللہ نے ہمیں منتخب کرا ہے اور ہم رسول اللہ کے مہمان ہیں، تو پھر دیکھو تمہارا دل کیسا نہیں لگتا ہے۔ دل اچٹ، کتنے نئے نئے بچوں کو دل اچٹ نہیں لگ رہا، کوئی رو رہا، کوئی اداس ہے، کوئی دل نہیں لگ رہا۔ ارے بیٹا ہو، شیطان کوشش یہی کر رہا کہ تیرا دل یہاں لگنا ہی نہیں اس ماحول میں، تو جا کے وہی آوارہ گردی کے ماحول میں رہنا، تو وہی روڑیوں کے ساتھ رہنا، منڈوں کے ساتھ۔ شیطان چاہ رہا ہے اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر ایک عام آدمی کو شرابی بنایا اس کا ذاتی نقصان ہے، لیکن ایک طالب علم کو اگر راستے سے ہٹایا تو ہزاروں لاکھوں راستے سے آٹومیٹک ہٹ جائے گا۔ یہ اس کو یقین ہے بیٹا، اس لیے کہ آپ بنیں گے تو آپ کے ذریعے سے لاکھوں انسان بنیں گے، یہ معلوم ہے شیطان کو۔ آپ کو آپ کی قیمت نہیں معلوم ہے، شیطان کو معلوم ہے۔ اما ایک بنایا تو پوری بستی بنتی اس کی، دینی ماحول ہوتا، پھر وہاں میری کہاں چلیں گی، تو اس کو معلوم ہے کہ ایک کو شرابی بنا اس کا ذاتی نقصان، ایک کو چور بنا اس کا ذاتی نقصان۔ اچھا خاصا شریف تھا چور بن گیا، اچھا خاصا شریف تھا شرابی بن گیا، دادو بن، اکیلے کا نقصان۔ لیکن ایک طالب علم کو بہکا دو، لاکھوں امت بہک جائے گی راستے سے۔ انہیں تو یہ کوشش کریں گا بیٹے آپ کے ساتھ، دل میں لگ رہا کیسا کیسا دکھ رہا، اما امی یاد آ رہی، وہ پپا یاد آ رہی، وہ کیسا دکھ رہا، وہ کھانا نہیں۔ اسی کا نام قربانی ہے بیٹا۔ بس اللہ کے انتخاب کو ذہن میں رکھو اور اپنے آپ کو یہ سمجھ لو کہ میں رسول اللہ کا مہمان ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انشاءاللہ شیطان اپنی چال سے وہ محروم ہو جائے گا۔ شیطان کی نہیں، جب تم اپنے دل کو پختہ کر لو، مضبوط کر لو، نہیں میں تو پڑھنے آیا، میں تو پڑھوں گا، کھانا 3 نہیں 1 ٹائم ملے تو میں پڑھ کے دیتا ہوں۔ اگر آپ ٹھان لیے، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کے قدم کو ہلا نہیں سکتی۔
لیکن آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، آپ کا مقصد متعین نہیں ہے، اس لیے شیطان آسانی سے حاوی ہو رہا۔ ابھی داخلے لے کے کتنے دن کا مدرسہ کھل کے 20 دن، اب تک 12-15 بچے چلے گئے سامان لے کے، جب دکھنے لگ رہا وہ سختی بہت ہے یہاں پر۔ اب تو باہر آوارہ گردی کرنے کو آیا تو سختی بہت ہے یہاں پر، قربانی دینے آیا میرے بھائی۔ کتنے بچے ہیں جو مہینوں میں جاتے ہیں، گیٹ کے باہر نہیں نکالتے، قدم پڑ رہتے ہیں۔ حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت لمبا سفر کر کے گئے تھے پڑھنے کے لیے، حدیث کا سبق حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں جس گاؤں سے چل کے گئے تھے اس گاؤں میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا، ہاتھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اتفاق سے وہ جس علاقے میں انہوں پڑھ رہے تھے وہاں پر چونکہ ہاتھی آیا، پڑھ رہے انہوں ہاتھی آیا تو وہ شور مچ گیا، ہاتھی آیا تو کلاس کے پورے بچے اٹھ کے بھاگے ہاتھی دیکھنے۔ حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہے، اپنا پڑھ رہے ہوں، حالانکہ انہوں بھی ہاتھی نہیں دیکھے، ان کے علاقے میں بھی ہاتھی نہیں ہوتا، ہاتھی نہیں دیکھے تھے انہوں۔ اب شور ہو رہا، ہاتھی آیا، پورے چلے گئے، انہوں بیٹھے ہیں۔ استاد نے پوچھا یحییٰ کیا بات ہے، سب ہاتھی دیکھنے گئے اور تو بیٹھا ہے؟ فرمایا حضرت میں اپنے گھر سے علم حاصل کرنے آیا، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ جتنی دیر میں ہاتھی دیکھنے میں لگاؤں گا اتنی دیر آپ سے کچھ علم حاصل ہو جائے گا، میری آخرت دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ میں ہاتھی زندگی پڑی ہے پھر دیکھ لوں گا، لیکن میں آپ سے پڑھنے کے لیے سفر کر کے آیا۔ اور آج میں چار مینار گھومنے کے لیے آیا، رحمانیہ گھومنے کو ملے گا تو ہم پڑھے گا، نہیں ملے گا ہم نہیں پڑھے گا۔ آج ہماری سوچ یہ ہوگی، ہم اپنا نیت اس گردی لے کے مدرسے میں آگے داخلہ دے رہے ہیں۔ ایک آئے تھے ہمارے پاس افتاح میں 2-3 سال پہلے، نہیں 3 سال پہلے آئے تھے، آسام کے بنگال کے تھے، اور انہوں دیوبند میں سنے رحمانیہ حیدرآباد رحمانیہ چار مینار کے پاس ہے، کہتے ہم گھومے گا، تم میں سے گا ہم گھومے گا۔ ہمارے پاس آئے داخلہ لینے کے بعد کچھ دن کے بعد ہفتے 10 دن بعد حضرت ہم زم زائگا سمجھے، زم زائگا، ہم بولے ہم اجازت نہیں دے گا، تو وہ بولا ہم سمن لے کے جائے گا، ہم بولے تم سمن لے کے جاؤ، ہم گیٹ تک تمہیں سورے گا، تم سب ہمارے مدرسے میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ چلے گئے بیٹا، انہوں آئے تھے گھومنے حیدرآباد، انہوں آئے تھے جم وم کر کے ذرا گھوم کے، وہاں ہیرو بن کے تھے۔ اب سنا ان کو کچھ بھی دین کی خدمت اس نہیں ہے، خالی اٹھے گھوم رہے بیٹھ کے۔ میرے عزیزوں، یہ واقعات صرف اس لیے سنا رہے ہیں، آپ کو ہنسانا مقصد نہیں ہے، آپ کو سنا کے آپ کے ذہنوں سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ بٹھانا ہے کہ آپ طالب علم بن کے آئے تو ایک طرف اللہ کا انتخاب آپ کے ذہن میں ہو، دل میں ہو، اور اپنے آپ کو پہچاننے کا مزاج ہو، اپنا مقام کہ میں کون ہوں اور یہاں کس لیے آیا، اور یہ قربانی کا ہی راستہ ہے۔ آرام تو انشاءاللہ زندگی بھر ہے، پھر آخرت میں آرام ہی آرام ہے۔ ہم وہ ہیں جو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، دنیا تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ وہی 8,000 10,000 12,000 15,000 تنخواہ، اور جب دیکھو جب ٹانگا، اور کروڑوں کما لے گے انہیں اپمائی ملی، تو اللہ ان کو محروم رکھا، اللہ اپنے بندوں کو کھلا۔ تو رزق کی ذمہ داری تو بیٹے اللہ کے ہاتھ میں۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، پھر ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ یہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں تقریر کر کے لوگوں کو سنانے، دوسروں کو نصیحت، اپنے کو فضیحت کرتے ہیں، نہیں، وہ اللہ جب اپنے نافرمانوں کو، گنہگاروں کو، جانوروں کو کھلا سکتا تو کیا اپنے رسول کے مہمانوں کو نہیں کھلا سکتا؟ کھلائے گا۔
بس اپنے سوچ کے زاویے کو ذرا سا بدل لو کہ ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم آخرت کے لیے آئے ہیں۔ اپنی بھی آخرت بنے، امت کی آخرت بنے، انسانوں کی آخرت بنے۔ اس نیت کے ساتھ یہاں آؤ گے تو انشاءاللہ قربانی کا مزاج بھی بنے گا، اور مدرسے میں رہو گے جم کر۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کے تم مدرسہ چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ اگر تم یہاں آ کر دل نہیں لگنے کے بہانے سے یا باہر کی اجازت نہیں ہونے کے بہانے سے گئے، تم محروم القسمت بن کر دنیا میں رہو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پڑھنے نہیں آئے تھے، گھومنے آئے تھے، اس لیے تم چلے گئے اور شیطان کامیاب ہو گیا، تم ہار گئے۔ یعنی اللہ کا انتخاب اس کی ناقدری کرے اور شیطان سے ہار گئے تم، شیطان جیت گیا، اپنے خوش ہو گیا کہ چلو اس کو تو نکالنا ہے اس ماحول سے۔ تو آپ نکلنے کے لیے آئے، آپ جانے کے لیے آئے۔ دیکھو تم بول رہے بھی نہیں، ہاں دادا کیا ہے کہ سوچ کے بولتے ہو۔ آپ جانے کے لیے آئے بیٹا یا جمنے کے لیے آئے؟ پڑھنے کے لیے آئے یا پڑھے رہنے کے لیے آئے؟ بہت سے لوگ 4 مہینے پڑھے رہتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم کھانا برابر ہونا ان کو، نماز نہیں، سبق نہیں، درس نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو پڑھے رہنے کے لیے آئے ہیں یا پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ نماز چھوڑ کے بیت الخلا میں بیٹھنے کے لیے آئے نہیں۔ بس یہ سوچ لو آپ کہ یہاں کچھ دن ہے، صرف تکلیف کے صحیح، قربانی کے صحیح، اپنی مرضیات کو کچل کے صحیح، کچھ دن کی قربانی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آرام ہی ہے، سکون ہے، عزت ہے، ادب ہے، اور پھر دین کی خدمت آپ کا مقدر بنیں گی تو اللہ جو کام اور نہیں کر سکتے کوئی، اللہ آپ سے وہ کام لے گا اپنے دین کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم آئے اللہ کے بھیجنے سے آئے، اور ہمارا اصل مقام اور مرتبہ ہم مہمان رسول ہیں۔ یہ 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ آپ اپنے مقصد کی طرف لگو گے، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ امتحانات مدرسے میں ہوتے رہتے ہیں، کسی کا نمبر کم، کسی کا زیادہ، کوئی اول، کوئی دوم، کوئی سوم، کوئی اعلیٰ۔ یہ وقتی راحت کی چیزیں ہیں، اصل امتحان تو یہاں کی قربانیاں ہیں۔ یہاں کی قربانیاں اصل امتحان ہیں، اس کا رزلٹ امت میں آپ کو ملے گا، دنیا میں اور آخرت میں ملے گا اللہ کے پاس۔ یہ ہم تھوڑے سے امتحان کے لیے راہ پر کیا امتحان میں پاس ہونے کے لیے قربانی دیتے نہیں تھے امتحانات کے زمانے میں، 1-2 بجے رات تک کتاب میں ہے، پھر بعض لوگ تہجد کے ٹائم اٹھ کے پڑھ گا، آگے پھر صبح پیپر ہے۔ تو ایک معمولی سے پیپر جس کے نمبرات کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے لیے انہیں قربانی دے رہا پوری رات کی، صبح ناشتہ نہیں تو نہیں، بلکہ بھوکا امتحان حال میں چلے جا رہا۔ تو یہ نمبرات کی فکر میں تمہیں اتنی قربانی دے رہی، دنیا اور آخرت کے حاصل کرنے کے لیے تم تھوڑی سی قربانی دے سکتے، دونوں جہاں کی کامیابی، اس کے لیے 2-4 سال کی قربانی آپ کو دینا ہے۔ یہاں دے دو، انشاءاللہ اللہ نکھارے گا آپ کو، اور پھر دین کے صحیح معنی میں داعی بن کر انشاءاللہ جائیں گے تو امت سے آپ کے ذریعے سے امت کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر یاد ہے کہ اپنی ناقدری کرے، اصول توڑے، ضابطوں کو توڑے، اساتذہ کی بے ادبی اور بے احترامی کرے، اور مدرسے کے قانون کو قانون نہیں سمجھے، اور گیٹ کے باہر کی پابندی کو سختی سمجھے، تو پھر تم یہاں رہ کر ٹائم گزار کر تو چلے جاؤ گے، دین کے خادم بن کر نہیں جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اپنی طالب علمانہ زندگی کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو تکلیف نہ ہو بیٹا، ہماری پوری کوشش رہتی، پھر بھی اگر کسی کو کوئی مدرسے میں تکلیف ہو رہی، کوئی جائز تکلیف ہے، تو بندہ آپ کا خادم آپ کے سامنے ہے۔ 1 دن نہیں دیکھتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں، میں تو رہتا ہوں یہیں پر، کہیں سفر رہا، کہیں پروگرام رہا، بیان رہا، چلے گئے، پھر آ جاتا ہوں۔ تو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی رہی، آپ میرے سے ملو، مولانا سعید الظفر صاحب ہیں، ان سے رابطہ کرو، آپ کے درمیان رہتے ہو تو ہمیشہ آتے جاتے۔ اور
میری طرف سے اگر کبھی کسی کو تکلیف پہنچی اس کو ذہن سے نکال دینا. میں تکلیف دیتا نہیں کسی کو. بعض مرتبہ مجبوراً کبھی ہاتھ اٹھ جاتا, کبھی زبان سے کچھ نکل جاتا, تو وہ اپنا سمجھ کے نکلتا, غیر سمجھ کے نہیں. تو بولیں گے ہاں چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں, بڑے میاں سبحان اللہ ہے. مول صاحب ڈانٹتے سو ڈانٹتے, مول صاحب مائر صاحب بھی ڈانٹ رہے ہیں, اپنی لیے کر ڈانٹے گا بھائی. آپ کے لیے بس آپ کی عزت ہے, آپ کا احترام ہے, مگر اسی وقت تک ہے جب آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں, سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں. آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان کے مدرسے کی بے اصولی بے ضابطگی کرے تو پھر آپ کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ پھولوں کا ہاتھ ڈالنا نہیں, پھر کچھ کرنا پڑے گا تو آپ بولیں گے ارے بہت خطرناک سختی ہے یہاں پر بھائی, چلے جا رہے بیٹھ کے. لہٰذا آپ پڑھنے آئے بیٹا, گھومنے نہیں آئے. کوئی آپ کو تکلیف ہو رہی مدرسے میں تو آپ آدھی رات کو میرے کو بولو. میں رات میں جگتا ہوں, پرانے بچوں کو معلوم ہے میں فجر تک عام طور پہ سوتا ہی نہیں, میں جاگتا رہتا ہوں. اور فجر پڑھ لے کے فوراً پھر سو گیا تو پھر صبح 12-1 بجے اٹھ جاتا ہوں, پھر ظہر کو آ جاتا ہوں. کیا گھور رہا ہے غیر مقلد گھور رہا ماٹھی ملا ایسا گھور رہا. اب سنا اور کچھ, اب جان دو چھیڑو نہیں میں بول کے ان کو بہت پیٹ میں درد بھرا چل رہا ہے, مروڑو ہے کیا. آپ کے لیے انشاءاللہ کوشش, ہماری کوشش یہ ہے کہ اچھا باورچی رہے, کھانا اچھا بنے, معیاری, اور الحمدللہ بہت اچھا بنتا بھی تھا. ادھر ایک سال 2 سال سے تھوڑا صحیح پکانے والے نہیں آ رہی, بھی نہیں آ رہی, تو تھوڑا اونچ نیچ ہو جا رہی, کچھ شکایتیں آ رہی. تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں بیٹا, وہ شکایت بھی آپ کی دور ہو جائے گی. کھانا انشاءاللہ اچھا رہے گا. آپ کو رہنے سہنے کی کوئی تکلیف ہے آدھی رات کو آپ میرے کو بولو, کبھی بھی میں آتا ہوں دن میں بولو آپ میرے کو, میں انشاءاللہ اس کو پورا کرتا ہوں. مگر آپ مدرسے کے اصول کو اپنے لیے خیر کا ذریعہ سمجھو, زحمت اور تکلیف کا ذریعہ مت سمجھو. بس اتنا آپ سمجھ گئے تو کوئی بھی چیز آپ کو سختی نہیں نظر آئے گی. کسی بھی معاملے میں آپ سختی سمجھتے, وہ سختی نہیں ہے آپ کے حق میں, وہ خیر. بس اتنا سوچیں گے انشاءاللہ تو عبد الرحمن کاماریڈی کی طرح ہنستے ہوئے نہیں رہیں گے آپ. انشاءاللہ زندگی تعلیم کے حصول میں آپ کی یہاں کی گزرے گی, علم کی فکر میں گزرے گی. انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے. اللہ ہم کو بھی تھوڑا اس کا صلہ دیں گا. آپ بنیں گے, امت بنے گی, تو کچھ نہ کچھ تو صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم کو ملے گا. تو شاید ہماری آخرت میں ہمارے لیے وہ کام آ جائے. ہمارے پاس اپنے اعمال تو نہیں ہے, نہ ہم کبھی اپنے عمل پر اترانے ہیں, اتراتے کہ صاحب میں یہ کر لیا تو میرے کو جنت ملے. کچھ بھی نہیں ہے بیٹا, خالی ہیں. ہاں آپ بن گئے, امت آپ کے ذریعے سے بنی, تو شاید آپ کے صدقے میں اللہ ہماری آخرت بنا دیا تو ہمارے لیے کامیابی. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی, اور مدرسے کی ہر چیز کو امانت سمجھنے کی, اساتذہ کے ادب اور احترام کی اللہ ہم سب کو توفیق اور جذبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.